پکاریں تو راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ ملکوت کا مشاہدہ کیجیے۔ نفس کو راحت اور دل کو آرام دینے والی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں قدرت کے آثار و نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے، اللہ کی مخلوقات کی شادابی سے آنکھ ٹھنڈی کی جائے۔ درخت، تالاب، نہر، نشیب و فراز، زمین و آسمان، رات و دن، چاند اور سورج، ہر چیز میں قدرت کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ ان کے مشاہدے سے لطف ملے گا، ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، اے اولو الابصار، عبرت حاصل کرو۔ ایک مسلمان ہو جانے والے فلسفی نے کہا تھا، مجھے جب بھی قدرت کے سلسلے میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، میں کتاب کائنات کو دیکھنے لگتا ہوں جس میں اعجاز سے پر اچھوتے حروف ہیں، ان سے میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تجربے کی باتیں شوکانی لکھتے ہیں، ایک عالم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہا، تصنیف و تالیف مت چھوڑنا، چاہے دن میں 2 ہی سطریں لکھو۔ میں نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور اس کا ثمرہ پایا۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے جس میں کہا گیا ہے، بہترین عمل وہ ہے جو برابر کیا جائے، چاہے تھوڑا ہو۔ پرانی کہاوت ہے کہ قطرہ قطرہ دریا می شود، کیا نہیں دیکھتے کہ زیادہ دیر تک رگڑنے سے رسی بھی پتھر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے اضطراب و بے چینی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو ایک بارگی کر ڈالنا چاہتے ہیں، پھر اکتا کر اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم بتدریج کام کریں اور اسے مراحل میں تقسیم کر لیں تو سب سکون سے ہو جائے۔ نماز کی مثال لیں کہ شرع نے اسے 5 الگ اوقات میں رکھا ہے تاکہ بندہ آرام و راحت سے رہے اور شوق کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر ایک ہی وقت میں ساری نمازیں ہوتیں تو آدمی اکتا جاتا۔ حدیث میں آیا ہے، جڑ سے کاٹ دینے والا نہ پیٹھ باقی رکھتا ہے نہ زمین قطع کرتا ہے۔ تجزیے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو آدمی وقفوں میں کام کرے تو اس کا جذبہ و شوق بھی برقرار رہتا ہے اور وہ اسے اس کی نسبت زیادہ بہتر طور پر کرتا ہے جو یکبارگی کرنا چاہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نمازیں بھی تنظیم اوقات کا بڑا ذریعہ ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ نماز مومنین پر متعینہ وقت میں فرض ہے، تو اگر بندہ اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو ہر نماز کے بعد تقسیم کر لے تو اس کے وقت میں وسعت پیدا ہوگی۔ اسے ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک طالب علم اگر فجر کے بعد کو کسی بھی فن کی کتاب حفظ کرنے کے لیے، ظہر کے بعد کو عام مطالعہ کے لیے اور عصر کے بعد کو دقیق علمی بحث کے لیے اور مغرب کے بعد کو ملاقات و گفتگو کے لیے خاص کر لے تو اس کے لیے بہتر ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو بصیرت سے استفادہ کر لے۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29۔ انتشار ذہنی کا شکار نہ ہوں۔ ذہن کو پراگندگی اور کدورت کا شکار سب سے زیادہ اس کی ذہنی انارکی بناتی ہے۔ بعض لوگ اس کے بیمار ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کی تحدید نہیں کر پاتے، نہ ان کے فکر و نظر مربوط ہو پاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ معرفت کی بہت سی قسمیں اور راہیں ہیں، اس کے راستوں اور طریقوں کی تحدید ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ایک خاص نقطہ نظر کا حامل ہو کہ انفرادیت مطلوب ہے۔ ذہن کو پراگندگی اور رنج دینے والی ایک چیز قرض، معاشی ذمہ داریاں اور مالی مسائل ہیں۔ اس سلسلے میں ہم چند اصول بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو میانہ روی برتے گا، انفاق بہتر طور پر کرے گا، ضرورت و حاجت میں ہی مال لگائے گا، فضول خرچی اور اسراف سے بچے گا تو اللہ کی مدد پائے گا۔ فرمایا، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے نہ تنگی بلکہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر 67۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مال مباح ذریعے سے ہی کمایا جائے، حرام ذریعے اختیار نہ کیے جائیں، کیونکہ اللہ طیب ہے، طیب ہی کو قبول کرتا ہے اور حرام کمائی میں وہ برکت نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا، اگرچہ تجھے کثرت
کثرت خبث زیادہ پسند آئے۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 100۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ مال حلال کی طلب اور کوشش ہو، حلال طریقے سے جمع کیا جائے، بیکاری اور بے عملی چھوڑ دی جائے، چھوٹی اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اسے زیادہ سے زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10۔ ایمان و اخلاق سب سے گراں قدر ہیں۔ وہ غریب فقیر تھا، پرانے چیتھڑے تن پر ڈالے ہوئے، بھوکا پیٹ، پاؤں ننگے، اس کا نسب بھی معلوم نہ تھا، نہ مال نہ منصب نہ خاندان، کوئی گھر نہیں جس میں آرام کرتا، نہ کوئی اثاثہ۔ اپنی ہتھیلیوں سے عام کنووں سے پانی پی لیتا، مسجد میں سو جاتا، ہاتھ تکیا ہوتا اور پتھریلی زمین بستر، لیکن ساتھ ہی وہ اللہ کا ذکر کرتا، کتاب الہی کی تلاوت زبان پر رہتی، نماز اور جہاد میں صف اول میں نظر آتا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس جوان کا گزر ہوا۔ آپ نے آواز دے کر پکارا، جلبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ کہا، یا رسول اللہ مجھ سے کون شادی کرے گا، میرے پاس نہ مال نہ جاہ و منصب۔ ایک بار پھر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا، پھر تیسری بار بھی یہی سوال جواب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلبیب تم فلاں انصاری کے پاس جاؤ، انہیں میرا سلام کہو اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ وہ انصاری ایک اونچے گھرانے کے تھے۔ جلبیب ان کے گھر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عرض کر دیا۔ انصاری بولے، رسول اللہ کو سلام عرض ہے، لیکن تمہارے پاس نہ مال نہ منصب، کیسے میں اپنی بیٹی کو تم سے بیاہ دوں؟ ان کی بیوی بھی سن لیتی ہیں اور وہ بھی یہی بات کہتی ہیں کہ مال و منصب کچھ تو ہو۔ ان کی مومنہ بیٹی بھی سنتی ہے اور ماں باپ سے کہتی ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کو لوٹائیں گے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ چنانچہ یہ شادی ہو جاتی ہے، گھر آباد ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تقوی اور خوشنودی رب کی اساس پر گزر بسر ہونے لگتی ہے کہ اچانک جہاد کے لیے منادی پکارتا ہے۔ جلبیب فوراً گھر سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، 7 کافروں کو جہنم رسید کر کے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اور رسول اپنے مشن کے لیے بخوشی جان کی قربانی دیتے ہیں۔ جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کی کھوج کرتے ہیں، لوگ شہیدوں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں اور اس گفتگو میں جلبیب کو فراموش کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مشہور آدمی نہ تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھولتے نہیں بلکہ بھیڑ بھاڑ میں بھی ان کا نام یاد رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ارے بھائی میں جلبیب کے بارے میں معلوم کر رہا ہوں۔ پھر انہیں مٹی میں پڑا پاتے ہیں، ان کے چہرے سے گرد و غبار ہٹاتے اور فرماتے ہیں، تم 7 کو مار کر شہید ہوئے، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ یہ جلبیب کے لیے بہت بڑا انعام اور سرمایہ افتخار تھا۔ جلبیب کی قیمت ان کا ایمان اور اللہ کے رسول کی ان سے محبت تھی۔ وہ مشن تھا جس کے لیے انہوں نے جان فدا کی۔ ان کی غربت، فقر اور خاندان کی کمی نے ان کو اس شرف عظیم اور بلند مرتبے سے پیچھے نہیں رکھا۔ انہوں نے دنیا و آخرت میں ہی شہادت، رضا، قبولیت اور سعادت پالی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو جو فضیلت دی اس پر مسرور ہیں، اور ان کے جو خلاف ہیں ان کے جو اخلاف ہیں ان پر وہ خوش ہیں کہ انہیں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 170۔ آپ کی قیمت تو آپ کے بلند کارنامے اور بہترین صفات ہیں۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ اشیاء کی معرفت ہو۔ وہ جو اپنی قدر و قیمت جان لیں اور ویسا ہی عمل کرے،
مبارک ہے وہ جو اپنے نفس کو بلندی، اللہ کی راہ میں جدوجہد اور نیک عملی کی رہنمائی کرے، مبارک ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب و کامران ہوا۔ کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش نصیب تھے جو اس آیت کے مصداق بنے۔ دوزخ سے بچا لیا جائے گا وہ جو بہت تقوی والا ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش نصیب ہیں کہ انہیں حدیث میں بشارت دی گئی، میں نے جنت میں ایک سفید قصر دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ مجھ سے کہا گیا عمر بن الخطاب کا ہے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ خوش نصیب تھے کہ ان کے لیے دعا کی گئی، اے اللہ عثمان کے نئے پرانے سب گناہ معاف کر دے۔ علی رضی اللہ عنہ خوش نصیب تھے کہ فرمایا، یہ ایسے آدمی ہیں جو اللہ و رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ خوش نصیب تھے کہ فرمایا، ان کے لیے رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر الانصاری کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بغیر ترجمان کے گفتگو کی۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، رحمان کے ملائکہ نے ان کو غسل دیا۔ اور یہ کتنے بد نصیب تھے۔ فرعون، اس کے بارے میں فرمایا، فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46۔ قارون کے بارے میں فرمایا گیا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ سورہ نمبر 28 آیت نمبر 81۔ الولید بن المغیرہ جس کے متعلق کہا گیا میں اس کی جان سختی کے ساتھ نکالوں گا۔ سورہ نمبر 74 آیت نمبر 17۔ امیہ بن خلف جس کے متعلق ارشاد ہوا، بربادی ہو ہر عیب چن اور چغل خور کے لیے۔ سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1۔ ابو لہب جس کے بارے میں فرمایا گیا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 1۔ اور العاص بن وائل جس کو عذاب کی وعید سنائی گئی، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم لکھیں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ عذاب دیں گے۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 79۔ وقفہ، اللہ کے ذکر سے غفلت اور معصیت سے بے شمار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا قلت توفیق، فساد رائے، خفائے حق، فساد قلب، گمنامی، اضاعت وقت، نفرت خلق، اللہ اور اس کے بندے کے مابین وحشت، بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، دل سخت ہو جاتا ہے، رزق اور عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، علم سے محرومی، ذلت سے سابقہ ہوتا ہے اور دشمن اہانت کرتا ہے، سینہ تنگ، بری صحبت اور اس سے دل فاسد اور وقت ضائع ہوتا ہے، فکر طاری رہتی ہے، روزی میں تنگی اور دل میں افسردگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ آفتیں ایسے پیدا ہو جاتی ہیں جیسے سرسبز کھیتی کو آگ جلا ڈالتی ہے۔ اطاعت ربی سے ان آفتوں کے مقابل چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رنج و فکر اور تنگی کو دور کرنے میں استغفار کی تاثیر کے سلسلے میں تمام مذاہب کے لوگ اور ہر امت کے حکماء متفق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاصی اور فساد سے رنج و فکر، خوف اور حزن، سینے کی تنگی اور دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ گنہگار نفسانی لذتوں سے جب اکتا جاتے ہیں تو اپنے دل کی افسردگی اور رنج و فکر کو مٹانے کے لیے پھر گناہ کرتے ہیں۔ اسی بارے میں گناہوں کا سرخیل شاعر کہتا ہے، ایک جام تو میں لذت کے لیے پیتا ہوں اور دوسرے جام سے پھر اس کا علاج کرتا ہوں، پھر جب کہ گناہوں اور غلطیوں کے دل پر یہ اثرات پڑتے ہیں تو ان کی دوا بس توبہ و استغفار ہی ہے۔